پاکستان آپ کو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے، اور ان سے ہمارے رابطے چل بھی رہے ہیں، ہماری ان سے ملاقاتیں چل بھی رہی ہیں. پہلی ملاقاتیں سلام دعا تک کی، پھر ان کو سیاست کے لیے راضی کرنا، اب ان کو الیکشن لڑوانا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں گے، کیونکہ سردار جو ہوتے ہیں، جو جن کے پاس وسائل ہوں، میرے آقا مولا نے فرمایا اپنے سرداروں کو عزت کو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر سردار برا ہے، سرداروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بڑیروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ان سے یا ان آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے اچھے تھے اور جن کو بری لت لگ گئی، کرپشن کی لت لگ گئی، ظلم کی لت لگ گئی، جبر کی لت لگ گئی، استبداد کی لت لگ گئی، اور جناب دبانے کی لت لگ گئی، اور چودراہٹ کی لت لگ گئی، ان سے پہلے وہ تھے لیکن بعد میں اقتدار جو ہے نا یہ انسان کو خراب کرتا ہے. تو ان سے اب وہ تنگ آ چکے ہیں، ہم ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں، اور ان سے انشاءاللہ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے. معاشرے کے بہت سارے ایسے اشخاص ہیں، ایسی شکلیں ہیں، دوست ہیں، ایسے احباب ہیں، ایسی گنتی ہے جو انشاءاللہ اگر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے اس سیاست میں داخل ہوئی تو یہ ایک بہت مثبت اور بہت اچھا ہوگا. اور تحریک لبیک پاکستان کو صرف وہ کیا کہتے ہیں پریشر گروپ کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ انشاءاللہ حقیقی طور پر سیاست کرے گی اور لوگوں کو قائل کرے گی کہ یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے اور پاکستان کو آگے بھی لے کے جا سکتی ہے. سعد بھائی، ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ پاکستان کے چاروں صوبوں میں گئے ہیں، اور اس وقت 2 صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کولیشن میں گورنمنٹ ہے. باقی مرکز اور سندھ کے اندر مرکز میں 13 جماعتیں اور سندھ میں. آپ نے کسی حکومت کو یہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میڈیا پہ مکمل بلیک آؤٹ رہا ہے جتنا کام تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے، اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، خود جا رہے ہیں آپ جگہ جگہ، تو وہ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے نظر آ رہی ہیں، میڈیا پہ نظر نہیں آ رہی. اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ اسامہ بھائی، ایسا ہے کہ میں نے چاروں صوبوں کا وزٹ کیا، میں اندرون علاقے میں گیا، ڈیپ سندھ گیا، انٹیریئر سندھ، انٹیریئر بلوچستان، اور اندرون بہت علاقوں میں گیا، سوات گیا، اوپر تک گیا، یہاں کونسا، ڈیرہ غازی خان، بہت سارے علاقوں میں، باقی بھی میرے ابھی وزٹ باقی ہیں. تو اگر آپ حکومت کہیں تو جس وقت میں شاید ہم جاتے تھے حکومت اس وقت میں شاید ہمارا راستہ چھوڑ دیتی تھی، ہم یہی کہہ رہے تھے. وہاں پہ تو حکومت کو جا، وہاں پہ وہ لوگ بھی نہیں ملے جو لوگ ان سے 70 سال سے ووٹ لے رہے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں ملے، وہ جناب زمیندار بھی نہیں ملا جس نے ان کا خون چوس کر اپنی زمینیں بنائی، اپنے محلات بنائے. اور اس وقت ہاری کو حقیقی طور پر اپنے وڈیرے کی ضرورت ہے، اپنے زمیندار کی ضرورت ہے، جس کے کندھوں پر اور جس کے خون پر اور جس کے جناب خون پسینے کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر وہ وڈیرا بنا ہے، یا وہ جناب زمیندار بنا ہے، یا سردار بنا ہے. وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان سب کی کوٹیاں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں ہیں، یا اسلام آباد میں ہیں، یا جناب پشاور میں ہیں. وہ سب اپنے علاقے چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر سیف ہو چکے ہیں. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں وہ لوگ ملے جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ ایسے لوگ سرکار ملے، ہم ان سے دیکھا. اگر آپ حکومت کی بات کریں، آپ ریاست کی بات کریں، تو ہمیں ریاستی مشین نہیں، بلکہ ہمیں تو اتنی خطرناک باتیں پتہ لگی کہ یہاں پر ڈی سیز کے پاس 5-5 ہزار جو چائنیز گورنمنٹ نے خیمے دیے ہیں، یا وزیر اعظم فنڈ سے جو ریلیف اور فنڈ سے جو خیمے آئے ہیں، وہ ڈی سی روک کر بیٹھا ہوا ہے، یا جناب کمشنر روک کر بیٹھا ہوا ہے ضلع کا، یا اوپر آدمی روک کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ 5,000 ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں گے، کیونکہ سردار جو پاکستان کو صرف وہ کیا کہتے ہیں پریشر گروپ کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا،
بلکہ یہ انشاءاللہ حقیقی طور پر سیاست کرے گی اور لوگوں کو قائل کرے گی کہ یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے اور پاکستان کو آگے بھی لے جا سکتی ہے. سعد بھائی ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ پاکستان کے چاروں صوبوں میں گئے ہیں اور اس وقت دو صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور بلوچستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کولیشن میں گورنمنٹ ہے. باقی مرکز اور سندھ کے اندر مرکز میں 13 جماعتیں اور سندھ میں آپ نے کسی حکومت کو یہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میڈیا پہ مکمل بلیک آؤٹ رہا ہے. جتنا کام تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, خود جا رہے ہیں آپ جگہ جگہ, تو وہ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے نظر آ رہی ہیں, میڈیا پہ نظر نہیں آ رہی. اس کی کچھ اسپیسیفک ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ اسامہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے چاروں صوبوں کا وزٹ کیا. میں اندرون علاقے میں گیا, ڈیپ سندھ گیا, انٹیریئر سندھ, انٹیریئر بلوچستان اور اندرون بہت علاقوں میں گیا, سوات گیا, اوپر تک گیا, جہاں کوسا, ڈیرہ غازی خان, بہت سارے علاقوں میں. باقی تو میرے ابھی وزٹ باقی ہے. تو اگر آپ حکومت کہیں تو جس وقت میں شاید ہم جاتے تھے, حکومت اس وقت میں شاید ہمارا راستہ چھوڑ دیتی تھی, ہم یہی کہتے تھے. وہاں پہ تو حکومت کو جا, وہاں پہ وہ لوگ بھی نہیں ملے جو لوگ ان سے 70 سال سے ووٹ لے رہے ہیں, وہ لوگ بھی نہیں ملے. وہ جناب زمیندار بھی نہیں ملا جس نے ان کا خون چوس کر اپنی زمینیں بنائی, اپنے معاملات بنائے. اور اس وقت حالی کو حقیقی طور پر اپنے وڈیرے کی ضرورت ہے, اپنے زمیندار کی ضرورت ہے, جس کے کندھوں پر اور جس کے خون پر اور جس کے جناب خون پسینے کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر وہ وڈیرا بنا ہے یا وہ جناب زمیندار بنا ہے یا سردار بنا ہے. وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان سب کی گولیاں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا جناب پشاور میں ہے, وہ سب اپنے علاقے چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر سیف ہو چکے ہیں. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں وہ لوگ ملے جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ ایسے لوگ سرکار ملے, ہم ان سے دیکھا. اگر آپ حکومت کی بات کریں, آپ ادھر ریاست کی بات کریں تو ہمیں ریاستی مشین نہیں, بلکہ ہمیں تو اتنی خطرناک باتیں پتہ لگی کہ یہاں پر کے پاس 5,000 جو چائنیز گورنمنٹ ہے خیمے دیے ہیں, یا وزیر اعظم فنڈ سے جو فنڈ سے جو خیمے آئے ہیں, وہ ڈی سی روک کر بیٹھا ہوا ہے یا جناب کمشنر روک کر بیٹھا ہوا ہے ضلع کا, یا اوپر آدمی روک کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ 5,000 آپ کو پلیٹ فارم دیا کر رہی ہے اور ان سے ہمارے رابطے چل بھی رہے ہیں, ہماری ان سے ملاقاتیں چل بھی رہی ہیں. پہلی ملاقات سلام دعا تک کی, پھر ان کو سیاست کے لیے راضی کرنا, اب ان کو الیکشن لڑوانا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے, آپ لوگ آگے بڑھیں گے, کیونکہ سردار جو ہوتے ہیں جو جن کے پاس وسائل ہو, میرے آقا مولانا فرمایا اپنے سرداروں کی عزت کو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر سردار برا ہے, سرداروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, وڈیروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ ان سے یا ان آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے اچھے تھے اور جن کو بری لت لگ گئی, کرپشن کی لت لگ گئی, ظلم کی لت لگ گئی, جبر کی لت لگ گئی, استبداد کی لت لگ گئی اور جناب کی لت لگ گئی, اس بارے میں تھوڑی کم بات کرتے ہیں. پہلے وہ تھے لیکن کیا معاملہ ہے, کیونکہ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کو دیکھتے ہیں, رائٹ. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں, ویسے تو پاکستان میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کا پراپر ایجنڈاز پہ بات کرنے کا کہ وہ کیا چیز لے کر آئیں گی, بٹ اسٹل یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو بات کرتے ہیں کہ جی ہم بجلی کا یہ کر دیں گے, ہم پانی کا نظام ایسا کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. تو کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں, ان کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. تو اس بارے میں میں جاننا چاہوں گی سعد بھائی کہ آپ کیا سوچتے ہیں جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی طریقے لبیک کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, کیا آپ کی رائے ہے؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا میری بہن. آپ نے سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا معاشی پلان, اور اس حوالے سے دیکھیں جی, معیشت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو کوئی ایک چابی ہو جسے گھمایا جائے اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا 70 سال میں, اور اس کے مختلف ادوار ہیں جن میں پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا, کسی میں کم نقصان پہنچا, جس کا جتنا دل کیا, جس نے جتنا بات کی, اس نے اس کو اتنا لوٹا.
اور رہی تحریک لبیک پاکستان کی معاشی حوالے سے تیاری، تو وہ ہم ساتھ ساتھ چیزیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک پلان تیار کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اس کو جب ہم لانے کی بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے پلان تیار کیا ہے پاکستان کو، جب ہم نے ایک بڑا زبردست کام کیا، لیکن جب ہم نے ڈالر کا ریٹ دیکھا تو وہ اگلے دن 10-12 روپے جمپ کر گیا تھا، اوپر نیچے اوپر نیچے. دیکھیں جب تک ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے پاکستانی معیشت کو دور نہیں کیا جاتا، ان کے اس جناب جہاں تک ان کی اپروچ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کو، اس تک دور نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو اسٹیبل نہیں کیا جاتا، اس وقت تو کوئی بھی پلان دیا جائے گا وہ سارا فضول جائے گا. کیونکہ یہاں ارتقاء دولت کا ارتقاء بڑھتا جا رہا ہے، نہ معیشت کی سمجھ لگتی ہے اور نہ جناب ڈالر کی سمجھ لگتی ہے کہ وہ اوپر کب بڑھ رہا ہے نیچے کب بڑھ رہا ہے. یہ تو معیشت کا حصہ ہے، لیکن پاکستان کسی جگہ ٹھہراؤ کرے گا نا. ہمیں جب دل کرتا ہے ہم اپنے اشرافیہ کو نوازنے شروع کر دیتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے لیے جناب وہ جتنی لگژری آئٹمز ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اور جب ہم پھنستے ہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا، یہ کوئی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے معیشت کو بہتر کیا جا سکے. تحریک لبیک پاکستان کی ایک پورا فارم ہے جس کے اوپر اس حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ ان ایشوز کو پبلک نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ ہماری خبر کو جتنی میڈیا کی مرضی ہوتی ہے اور جتنی لوگوں کی مرضی ہوتی ہے اتنا سنا جاتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اس سے تحریک کا فائدہ ہو رہا ہے، یا تحریک کے بیانیوں کو مضبوطی مل رہی ہے، یا تحریک کو پاپولیرٹی مل رہی ہے، تو اس کے بعد وہ ہماری چیزوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے قائد نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم سود نہیں دیں گے. اگر آپ وہ پورا کلپ سنیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس تناظر میں کہا اور کیسے بات کی، کیوں کی. لیکن ہاں اس پوری بات میں تحریک لبیک پاکستان کے بیانیے کو بڑی پاور ملنی تھی، قوت ملنی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو کاٹ دیا گیا. یہ اور ہاں ہمارے سے ہمیشہ یہی سوال کیا گیا کہ آپ بڑے سخت پیر ہیں، سخت پیر ہیں، سخت پیر ہیں. تو دیکھیں ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ یہ بہت سخت پیر ہے جی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب تحریک لبیک پاکستان عالمی منظر نامے میں بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، تحریک لبیک پاکستان قومی مسائل کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ ہنگامی حالات میں کوئی بھی کام کرنا. تو تحریک لبیک پاکستان کی اگر تیاری نہیں تھی تو اس نے اتنا فلڈ ریلیف کا کام کیسے کر لیا. اس نے ابھی 2 دن بعد ہماری رپورٹ شائع ہونے والی ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دے گی کہ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کتنا کیا، کھانا کتنا دیا، گھر کتنے دیے، بنائے کتنے، کس پر کیا کام شروع ہو گیا. تو بھائی تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے، کر رہی ہے، پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جب اسے موقع ملے گا تو وہ نا رہی باتیں تو ہم سے پہلے والے جناب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب اوپر سنے، بل بھی جلوائے جناب اور سول نافرمانی بھی کروائی اور ساری چیزیں کی اور سب معاملات کیے. لیکن جب اس کے اندر آئے حکومت کے اندر تو وہ ساری باتیں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تو تحریک لبیک پاکستان ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی جس کو موقع پر آ کر ہمیں نقصان ہو. ہم ہر وہی بات کرتے ہیں کہ ملکی معیشت کے لیے اور ساری باتوں کے لیے وقت کے ساتھ آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم نے ریلیف میں جس میں ہنگامی حالات میں کام کیا، جس میں کوئی وسائل نہیں تھے اس میں کام کیا. اور انشاءاللہ جب قومی وسائل کے ساتھ ہم معیشت کے اوپر کام کریں گے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ بہت پورا اثر انداز میں کام ہوگا. میرے کے جواب جو ہے وہ آپ کا بڑا کلیئرلی جو مل چکا ہے. منزہ آپ کا ان کے اگر سوال کرنا چاہیں BBC سے ہیں، BBC ریسرچ اسٹوری ٹیلر منزہ انوار. تھینکس اسامہ. السلام علیکم ایوری ون. سو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا حافظ سعید صاحب سے کہ آپ اپنے آپ کو ایک پارٹی کہتے ہیں اب، اور ابھی میں آپ کو سن رہی تھی، آپ نے کہا کہ ہم تیار ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ ملے گی تو. اور آئی تھنک آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں 51% جو ہیں وہ خواتین ہیں. ابھی تک خواتین کے بارے میں نہ آپ کی جماعت میں ان کی نمائندگی ہے کوئی، نہ اس کے بارے میں نے آپ کی کوئی بات سنی ہے. کیا اگر آپ کو وقت ملے تو آپ ان کو زندگی کے شعبوں میں کتنا حصہ دیں گے، یا آپ کا وہ تو نہیں ہوگا طالبان والا کہ عورتوں کو آپ گھروں تک محدود کر دیں گے؟ تھینک یو. بس یہی سوال تھا میرا. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ کا سوال اہم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں. لیکن آپ کو شاید ہمارا یہ انفارمیشن نہیں ملی کہ ہماری جو نام کے ایک MP صاحبہ ہیں سرورت فاطمہ صاحبہ، وہ سندھ اسمبلی میں ہیں. ان کی سربراہی میں اور 2-3 جگہ میں ہمارے خواتین کے پورے ونگز موجود ہیں، خواتین ساری چیزیں موجود ہیں. جب 2018 کا الیکشن ہوا
جس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے خواتین کو سیٹس دینی تھی، اس میں تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت تھی جس نے وقت سے پہلے خواتین کو نمائندگی دی، اور ہماری جماعت میں تحریک میں نمائندگی موجود ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ پبلکلی جو ہمارے ہوتے ہیں جلسے، ان میں خواتین نہیں آتی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ جس بھی عام عوام میں جمع غفیر میں خواتین آتی ہیں تو ان کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ سلوک برا ہوتا ہے یا ان کے عزت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان اور یہ نہیں کبھی بھی برداشت کرے گی، نہ اس کا ووٹر برداشت کرتا ہے، نہ اس کے ذمہ داران برداشت کرتے ہیں کہ خواتین کی کسی بھی سطح پر بے حرمتی ہو۔ ہمیں تو وہ بھی تکلیف دیتا ہے جو دوسروں کی جلسے میں خواتین جاتی ہیں۔ تو ویسے بھی اللہ رسول کا حکم ہے کہ یہ پردے میں رہیں، ہاں شرعی اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے خواتین کو وہ حقوق ملیں گے جو پاکستان میں کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ جتنی خواتین ہیں، جتنی کام کر رہی ہیں، آپ سے ہم آپ ان کو آپ کے ساتھ بٹھائیں گے، آپ ان کے ساتھ سیشن کریں، انٹرویو کریں۔ وہ پورا شعبہ ایک باقاعدہ فعال ہے جو شاید میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ تک یہ شاید میرے الفاظ نہیں پہنچے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا یہ والا شعبہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو ہمارے گھروں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور ہماری ہر چیز کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ وہ جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے وہ خواتین کی سائڈ سے وہ ہمیں مل رہی ہے، اور ہم خواتین کے حقوق کی اور ساری جنگ وہ بھی الحمدللہ ہماری خواتین ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر اپنے پروگرام میں اس کو لے کر چل رہی ہیں۔ اور ہماری جو خواتین کے پروگرام ہوتے ہیں بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہے کہ ہم اس کا جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں وہ ان کو 2000-3000 کا آرگنائز کرتے ہیں۔ جب پروگرام اپنے پیک لیول پر آتا ہے تو وہ 5000 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، 7000 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ہماری توقعات سے زیادہ خواتین ہمیں رسپانس کرتی ہیں اور وہ اپنے مسائل لے کر آتی ہیں۔ ہمارا ایک اور دوسرا شعبہ موجود ہے کہ جس میں خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، مثلاً طلاق والے، یا کسی نے ان کے گھر پر قبضہ کر دیا، یا کوئی بے آسرا خواتین ہے، تو اس میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو کورٹ کچہری تک لے کے جاتے ہیں، ان کی جو فیسز ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو وکیل کی ضرورت ہو وکیل کروا کے دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ان کے گھر کے اوپر یا کوئی بھی ان کی جائیداد اور چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تو اس سے ان کو محفوظ کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ان کو شیلٹر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں جہاں خواتین کے جو مسائل ہیں وہاں ہماری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم ان کو پبلکلی اس لیے نہیں لاتے کیونکہ لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین کو ایک بوتل بیچنے پر یا ایک بوتل کی تشہیر پر کھڑا کر دیں۔ ہماری خواتین ہیں، ہاں ہر جگہ خواتین، پورے پاکستان کی ملت کی بیٹیاں وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، با حیا ہیں اور با پردہ ہیں، وہ ہر کام میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ مسعود چودھری صاحب، آپ کے میسیجز میرے تک پہنچے ہیں، آپ کو ریکویسٹ بھی سینڈ کی ہے اس کی مائک کی، آپ کائنڈلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں یا دوبارہ سے ریکویسٹ بھیجیں۔ کوئی ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نہیں کنیکٹ ہو پا رہے۔ مین ویل رامین ملک ہیں اور بہت زبردست جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور بڑا ریگولرلی اسپیس ہوسٹ کرتی ہیں تحریک لبیک پاکستان کی۔ رامین پلیز آپ اس سے بات کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے امیر محترم جناب حافظ علامہ سعد حسین رضوی زیدہ شرفہ و طول عمرہ کو اپنے تمام ہی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے خوش آمدید میں کہتی ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم سعادتوں والے اپنے بھائی سعد حسین کو ٹویٹر اسپیس میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی کاوشوں کو جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور ساتھ بھائی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری جو خواتین والی سائڈ ہے وہ ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے، تو آپ نے کراچی کنونشن کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا تھا ہمیں کہ یہ ہماری سیکرٹ بیٹیلین ہے، تو سات بھائی بہنوں کو یہ چیز بہت پسند آئی اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، یعنی کہ انہیں وہ بات اچھی لگی آپ کی۔ تو سات بھائی آپ مزید اپنی بہنوں کو اور کیا جو ہے وہ نصیحت فرمائیں گے تاکہ وہ مزید جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے اپنی کاوشیں پیش کریں اور کام کریں؟ بس میرا یہی کوشچن ہے، انشاءاللہ پھر میں دوبارہ اگر موقع ملا تو میں آپ سے ایک اور کوشچن کروں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی بہت شکریہ، لیکن سالوں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سوالات ان کے کروائیے، ہماری بہن ہیں ہمارے ساتھ ہیں، جو سوالات بنتے ہیں ان سے تو
بس انشاءاللہ علیحدہ ایکسپریس کروں گا جس میں اپنے لوگوں کے سوالات لوں گا. آپ وہ سوالات لائیں جو لوگ ہم سے کرنا چاہتے ہیں یا جن کی تمنائیں ہیں. تو میری بہن آپ نے بالکل ٹھیک کہا, انشاءاللہ وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری بٹالین ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا شعبہ مضبوط کتنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال وہ لے کر آئے جو ہمارے مخالف ہم سے کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر بعد میں کہیں گے کہ جی اپنوں کو بٹھا کر اپنے سوال لیتے رہے. تو وہ لے کر آئے کسی کے پاس اور کوئی جس نے سوال رکھا ہو مضبوط, وہ لائیں باقی صحافیوں کو. سعد بھائی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, کچھ ایشو آ رہے ہیں. مسعود چودھری رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سوال لکھ بھیجیں. جیسے مجھے انہوں نے سلمان درانی صاحب نے جو ہے وہ سوال لکھ دیا ہے. جی مسعود صاحب آ گئے. جی مسعود صاحب سوال کیجیے گا. کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ میرے تمام صحافی دوست اب آپ سوال کر چکے ہیں, تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اسپیس جوائن کی ہے اور اس موڈ آف کمیونیکیشن کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیملی, میں امید کرتا ہوں کہ ماں جی اور ہماری بھابھی جو ہے وہ بہت خوش و خرم ہیں اور تمام معاملات, گھریلو معاملات درست چل رہے ہیں. جو سوال ہے جو ابھی تک نہیں کیا جا سکا کسی صحافی کی جانب سے, وہ سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ صحافیوں کو یہ بھی شکایت رہتی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی جانب سے کہ انہیں ابیوز کیا جاتا ہے. انہیں جو ہے وہ جب وہ کوئی دوسری سائیڈ کا یا سیکنڈ سائیڈ آف دا آئل ہم انگریزی میں کہتے ہیں, تو یعنی کسی اور سائیڈ کی خبر دیتے ہیں تو ان کو پھر ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے مخالف خبر دے رہے ہیں, یا کوئی ایسی خبر جس کو کہ مبہم جس کو وہ سمجھ نہیں پاتے. اس کے باوجود بھی ایک ابیوسو کیمپین جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف چل پڑتی ہے اور اس سے پھر تحریک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ رب العالمین. مسعود بھائی سب خیریت سے ہیں, سارے معاملات ٹھیک ہیں. آپ نے اچھا سوال کیا. یہ بہت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں اور بہت سارے کارکنان وہ اس وقت سے صحافیوں سے نالا ہے جب کہ ہمارا خون روڈوں پر بہتا رہا, اور مطلب ان تک شاید یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی بناتے ہی نہیں, ہماری خبر ہی نہیں دیتے. تو ان تک یہ بات نہیں ہے نا کہ وہ یہ بتا سکیں کہ بھائی یہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے, آگے سے میڈیا نہیں دکھاتا, میڈیا ہاؤسز نہیں دکھاتے. تو وہ یہ ہے کہ بھائی جب ہم پر گولیاں برستی ہیں, جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں, جب ہم تو آپ کہیں نظر نہیں آتے, لیکن جب تنقید کی باری ہوتی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان ہے چڑھ دوڑ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. وہی جب مشکلات میں تو وہ اس بات سے دکھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے سامنے کسی کے دشمن کی بات کریں گے تو وہ بھڑکے گا تو صحیح. اچھا اگر آپ ابیوزو لینگویج کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو یہ دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں, تو ہمارا کارکن تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر اس کا موازنہ اس سے کیا جائے, کل پرسوں میں ٹرینڈ پینل دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے گزرا, پہلے ٹرینڈ پر یہ تھا کہ پتہ کر کے بتاؤں گی, اور اس کے اندر جو کنٹینٹ تھا وہ شاید ہمارے معاشرے کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے. پھر دوسرا ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ مائزہ خنزیرنی, اور تیسرا ٹرینڈ چل رہا تھا کہ پیرنی خنزیرنی, اور چوتھا تماشا تھا, اور پانچواں تھا نشے کی بڑکے. مجھے آپ بتائیں جس معاشرے کا رنگ ایسا ہو جناب جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ ماں بہنیں اور ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوں, وہاں ایک کوئی بندہ اٹھ کر اگر کسی کے بارے میں بات کرتا ہے, وہ ہمارا کارکن ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی کے ساتھ سخت بات کر دیتا ہے یا کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے, تو جس معاشرے میں کچھ اکیلا تو کچھ حیثیت نہیں رکھتا. پھر بھی ہم انشاءاللہ اپنے کارکنان کی اخلاقی اور جناب ساری تربیت کرنے کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کسی کو اپنے کردار سے لوگوں کو قریب لاؤ, اپنی گفتار سے قریب لاؤ, اور زیادہ غصے میں نہیں آؤ. لیکن جہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہو وہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا کارکن تو سب سے بہترین ہے, سب سے اچھا ہے, سب سے خوبصورت ہے کہ وہ لوگوں کو محبت بھی دیتا ہے. دیکھیں آپ ہیں, کوئی بھی صحافی ہے, جب وہ ہماری بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہ محبت دیتے ہیں. ہاں جب آپ ان سے
पर्सनल हो जाएंगे, कोई ऐसी बात करें तो वो आपको जवाब देते हैं। लिहाजा मैं अपने कारकुनान से भी गुजारिश करूंगा सबके कि आप अपने साथियों भाई आपस में मोहब्बत की फिजा कायम रखा करें और इनको इनका काम करने दिया करें और अपना काम बखूबी से अंजाम दिया करें। शहजाद अली राजा साहब समा टीवी से, जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बस मैंने एडमन से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोग जो स्पीकर क्वेश्चन कर चुके हैं हमें स्पीकर छोड़ना चाहिए और नीचे जो कारकुनान या दीगर हमारे गेस्ट या दोस्त सुन रहे हैं उन्हें भी मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी एडमन के पास रिक्वेस्टें आ रही होंगी, तो मैंने बस ये रिक्वेस्ट करनी थी कि शायद मुराद साहब ने, मैंने और काफ़ी सारे दोस्तों ने अपना अपना क्वेश्चन कर लिया है, तो हमें अब स्पीकर जो है वो किसी और को भी देना चाहिए। मीडिया वालों को शायद माइक हर वक्त हाथ में रखने की वो आदत सी हो गई है ना, तो माइक देना चाहिए हमें नीचे भी दोस्तों को, क्योंकि वो भी शायद क्वेश्चन करने के लिए, मुझे भी काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि यार आप लोग स्पीकर पे हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट करें कि हमें भी क्वेश्चन करने दें और हमें भी अपनी जो अच्छा, इस तरह से है कि इसमें हम, क्योंकि अब 13 मिनट रह गए हैं तो इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले सलमान दुरानी का एक सवाल मेरे पास आया हुआ, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और एक और सवाल भी है, ये 2 सवाल करके फिर इजाजत चाहेंगे। सलमान दुरानी ये पूछ रहे हैं साद भाई कि आप आवाम की बात करते हैं मगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सलमान दुरानी साहब को किसी भी सूरत स्टेज के ऊपर लेकर आए, अगर से वो चिड़िया की सूरत में ले आए नजम शेट्टी साहब से उनको ले आए और उनका सवाल जरूर कराए, वरना वो कहेंगे कि कल से मनपसंद लोगों के सवाल लिए, उनको जरूर लाए। मैं उनका सवाल लेना चाहता हूँ। वो साथ में बिल्कुल यहाँ पे थे सलमान दुरानी, लेकिन हुआ ये कि वो शायद मेरा ख्याल है कवर कर रहे हैं अभी जेलन को, जिसकी वजह से वो उनका मुझे मैसेज आया है और वो कह रहे हैं कि सिग्नल्स बहुत वीक है मेरी साइड पे, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, आवाज ठीक से नहीं आ रही, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरा सवाल अगर आप साफ साफ से कर दें काइंडली इज पॉसिबल, तो वो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो सवाल, वो उनका सवाल उनसे खुद लूंगा, आप कोई और बात उनका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान दुरानी साहब आएंगे तो अपना सवाल जो है वो खुद करेंगे, तो इसके साथ बकायदा बैठेंगे, आपके साथ बहुत सारे सवाल लेंगे, एक के साथ 5 मुफ्त देंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है आप इसको फिर वाइंड अप करने की तरफ आते हैं हम, क्योंकि प्रोग्राम है, मैंने शेखुपुरा में जाना है हमारे प्रोग्राम में, मैं तो बस बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग मुझे यहाँ पर बहुत मोहब्बतों से नवाजा, बहुत अच्छे सवाल किए और इंशाल्लाह ये सेशंस रहेंगे और आप लाइएगा वो सवाल जो जिसने अपनी कटारी में छुपा कर रखा है, हम भी देखना चाहते हैं कौन है, क्या सोचता है हमारे बारे में, लाएं उसको सुनेंगे और फिर देखेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। बहुत साथ ही एक रिक्वेस्ट करनी थी। नहीं रामीन वो जा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पर बाद में जो है वो आप बात कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने शिरकत की, फैसल आपका, फरूख आपका, मौसम भी पाकिस्तान के चारों सूबों में गए हैं और इस वक्त 2 सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बलूचिस्तान में भी आप जानते हैं कि कोलिशन में गवर्नमेंट है। बाकी मरकज और सिंध के अंदर मरकज में 13 जमातें और सिंध में आपने किसी हुकूमत को यहाँ पर काम करते हुए देखा है। और दूसरी बात ये कि मीडिया पे मुकम्मल ब्लैकआउट रहा है, जितना काम तहरीक लबैक पाकिस्तान कर रही है और आप उसको लीड कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं आप जगह जगह, तो वो चीजें सोशल मीडिया के जरिए नजर आ रही है, मीडिया पे नजर नहीं आ रही। इसकी कुछ स्पेसिफिक रीजन समझते हैं आप? उसामा भाई, ऐसा है कि मैंने चारों सूबों का विजिट किया, मैं अंदरून इलाके में गया, डीप सिंध गया, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर बलूचिस्तान और अंदरून बहुत इलाकों में गया, सवाफ किया, ऊपर तक गया, जहाँ कौसा, डेरा गाजी खान, बहुत सारे इलाकों में, बाकी भी मेरे भी विजिट बाकी हैं। तो अगर आप हुकूमत कहें तो जिस वक्त में शायद हम जाते थे, हुकूमत उस वक्त में शायद हमारा रास्ता छोड़ देती थी, हम यही कहते थे, वहाँ पे तो हुकूमत को जहाँ वहाँ पे वो लोग भी नहीं मिले जो लोग उनसे 70 साल से वोट ले रहे हैं, वो लोग भी नहीं मिले, वो जनाब जमींदार भी नहीं मिला जिसने उनका खून जोश कर अपनी जमीनें बनाई, अपने महलात बनाए और इस वक्त हारी को हकीकी तौर पर अपने वडेरे की जरूरत है, अपने जमींदार की जरूरत है, जिसके कंधों पर और जिसके खून पर, जिसके जनाब खून पसीने के ऊपर अपने पाँव रखकर वो वडेरा बना है या वो जनाब जिम्मेदार बना है या सरकार बना है,
وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں ان سب کی کوریاں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا جناب پشاور میں ہے، وہ سب اپنے علاقے چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر شہر ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں وہ لوگ ملے جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے